عزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک کائنات نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے اور پھر اپنے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے اور آج جمعہ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں بابرکت وقت میں ہم سب کو اپنے گھر میں بطور مہمان بلایا ہے۔ دعا گو ہوں رب کائنات ہمارا مسجد میں حاضر ہونا، نماز جمعہ ادا کرنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، دعائے خیر کرنا ہم سب کی حق میں قبول اور منظور فرمائے اور کل بروز محشر میری اور آپ سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ لوگ جو اللہ کریم کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے وہ لوگ جو اللہ کریم کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اور پھر جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اللہ کریم انہیں کئی گنا زیادہ واپس عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے متعدد بار حدیث پاک سنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ کریم بروز محشر فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا، میں پریشان تھا تو میری پریشانی سننے نہیں آیا۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا تو ان ساری صفات سے پاک ہے، تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، نہ تجھے بیماری آتی ہے، نہ تجھے نیند آتی ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے، نہ تیرا بیوی بچہ ہے، مولا تو یہ کیسے میں تجھے دنیا میں تلاش کرتا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی بیمار کی عیادت کرنے چلا جاتا، اس کی خیریت دریافت کرنے چلا جاتا تو تو مجھے وہاں پا لیتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رب کائنات فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا تو بھوکا کیسے تھا، تیرے خزانے تو کھلے تھے اور تو کیسے بھوکا تھا۔ تو رب کائنات فرمائے گا کہ ایک بھوکا تیرے دروازے پہ آیا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے ہی کھانا کھلانا مقصود تیرا ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ ایک دن تیرے دروازے پہ ایک ننگا جس کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ تھا اور وہ تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اسے لباس پہنا دیتا تو تو مجھے وہاں لباس پہننے والوں میں موجود پا لیتا۔ اسی طرح آج کی آیے کریمہ کے اندر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اللہ پھر انہیں کتنے مالا مال کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ کتنے گنا؟ کئی گنا زیادہ انہیں اپنے خزانوں سے رب کائنات عطا فرماتے ہیں۔ مولا وہ کون لوگ ہیں جو تجھے قرض حسنہ دیتے ہیں اور تیرے ساتھ تجارت کرتے ہیں؟ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے تو گویا وہ مجھے ہی کھانا کھلا رہا ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اسے نیک
راستے میں میرے دیے ہوئے رزق سے مراد صرف روٹی روزی نہیں یا پیسہ نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر آپ اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور منشا کے مطابق گزاریں گے تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو پھر میرے ساتھ تجارت کرتے ہیں، مجھے قرض حسنہ دیتے ہیں، تو پھر میں انہیں کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ مثال کے طور پر اب الحمدللہ گندم کی فصل بیج چکی ہے اور وہ پیدا ہو چکی ہے، جب کسان کھیت میں جاتا ہے تو اس کے پاس 1 من یا تھوڑی سی گندم ہوتی ہے جو ایک کھیت میں وہ پھینکتا ہے، بیج بوتا ہے، اور پھر اسے معلوم نہیں ہوتا، اس کی سوچ یہی ہوتی ہے، اس کا توکل اور ایمان یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی نوازنے والا ہے، لیکن رب کائنات اس ایک دانے سے کئی ہزار شاخیں پیدا فرماتے ہیں، اور پھر ان ہر ڈالی کے اندر کئی ہزار کی تعداد میں گندم کے دانے موجود ہوتے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے اے میرے بندے تو غور کر، جس طرح تو ایک دانہ زمین کے اندر کھیت کے اندر بیج بوتا ہے اور پھر جب اس کے اوپر سٹے دیکھتا ہے، سٹیاں دیکھتا ہے، تو پھر اس کے اندر کتنی ڈالیاں ہوتی ہیں اور اس ڈالی میں کتنے لاتعداد دانے ہوتے ہیں، اسی طرح جب تو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اسے کئی گنا زیادہ تجھے واپس لوٹا دیتا ہوں۔ جنہیں اللہ نے پاکیزہ رزق دیا اور پھر اس میں سے نیک کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں کئی گنا زیادہ اپنے خزانوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ دیکھیں نا، مال امیر اور غریب کے درمیان ایک ضابطہ ہے کہ امیر زکوٰۃ دے گا اور غریب کھائے گا، اسی طرح قربانی کا بھی یوں ہی حکم ملا کہ امیر کرے گا اور غریب اس کا گوشت کھائے گا۔ اسی طرح جس کو اللہ نے پاکیزہ رزق دیا، چاہے وہ مال دولت ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ کھیت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا کاروبار ہو جو اللہ نے اسے مالا مال کیا ہو، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، پھر اللہ کریم انہیں کئی گنا زیادہ اپنے خزانوں سے قرض حسنہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو آئیے سنیے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے ساتھ اس کی زوجہ، اس کی بیوی تھی۔ تو دونوں میاں بیوی نے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، اللہ کے کلیم، اللہ کے نبی، ذرا یہ تو بتائیے ہماری امیری میں زندگی کون سی ہے اور غریبی میں زندگی کتنی ہے؟ یعنی کتنے عرصے کے بعد ہم امیر ہوں گے اور کتنے عرصے میں ہم غریب ہوں گے؟ کتنا ہمارا امیری میں وقت گزرے گا، کتنا ہمارا غریبی میں وقت گزرے گا؟ کیا فرمایا؟ ان لوگوں نے کیا سوال کیا دونوں میاں بیوی نے کہ اے اللہ کے کلیم، اب معلوم ہوا، عقیدہ کیا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے غیب بتا دیا ہے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے کلیم سے پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہمارا کتنا حصہ زندگی کا غربت میں گزرے گا اور کتنا حصہ کب ہم امیر ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دامن پھیلایا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا، موسیٰ، ان دونوں میاں بیوی کی زندگی ہے 80 سال۔ کتنی؟ 80 سال۔ بولیے کتنی؟ 80 سال۔
دونوں کے 40 سال امیری میں گزرنے ہیں اور 40 سال غربت میں گزرنے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے عرض کیا، مولا 40 سال امیری میں گزریں گے اور 40 سال غریبی میں گزریں گے، یہی انہیں جا کے بتانا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں موسیٰ، ان دونوں امتیوں کو جا کے بتا دیں، میاں بیوی کو جا کے بتا دیں کہ آپ کی ٹوٹل زندگی ہے 80 برس کی، 80 سال کی، اس میں سے 40 سال آپ نے امیر رہنا ہے اور 40 سال غریب رہنا ہے۔ اب اللہ نے تمہارے لیے ایک آپشن دیا ہے، تمہارا مقدر سنوارنے کے لیے اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے غریبی والے غربت میں 40 سال گزارنا چاہتے ہو یا امیری میں گزارنا چاہتے ہو؟ کہ پہلے 40 سال تم غریبی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو یا امیری میں؟ دونوں نے، میاں بیوی نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی کو یہی کہتے ہیں کہ ہم امیری والے 40 سال پہلے گزارنا چاہتے ہیں، غربت تو ہم نے بعد میں گزارنی ہے، ہم اتنا مال دولت اور پیسہ اکٹھا کر لیں گے کہ غربت ہمیں نظر بھی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اٹل ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ وہ لوگ دونوں میاں بیوی مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہمیں پہلے امیری والے 40 برس دے دیں۔ کیا کریں؟ آپ اللہ سے عرض کریں اور اللہ آپ کی وسیلے سے ہمیں امیری والے پہلے 40 سال عطا فرما دیں۔ اللہ کے کلیم نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، مولا یہ تیرے بندے میرے امتی دعا مانگتے ہیں کہ مولا تو انہیں پہلے 40 سال والی امیری عطا فرما۔ جب اللہ کی کلیم نے ہاتھ اٹھائے، ان کا کاروبار وسیع ہونا شروع ہو گیا اور مال اور دولت، روپیہ پیسہ خرچ اور آمدن بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اب جب شام کا وقت آیا تو وہ میاں اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آج اچھا سا میں بازار سے کھانا لے کے آیا ہوں، گوشت لے کے آیا ہوں، اسے اچھے طریقے سے بھون اور کھائیں بیٹھ کے۔ تو جب اس کی بیوی نے، اس کی زوجہ نے، اس کی شریک حیات نے چولہے کے اوپر دیچکی رکھی کھانا بنانے کے لیے، تو خاوند کہتا ہے، اے میری زوجہ، اے میری شریک حیات، آج تم نے دیچکی نہیں رکھنی، جب اللہ نے دے دیا ہے امیری والا 40 سال کا یہ پیریڈ، تو پھر آج سے دیچکی نہیں، آج سے ہمارے چولہے پر دیگ پکا جائے گی۔ آج ہمارے چولہے پر آج سے دیگ پکا کرے گی۔ بیوی نے اپنے خاوند کا حکم مانا، دیگ چولہے پہ رکھی، کھانا بنایا، اعلیٰ قسم کا گوشت تیار کیا۔ جب اعلیٰ قسم کا کھانا گوشت تیار ہوا، اس کا خاوند، جب اس کی بیوی کھانا تیار کر رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، روٹیاں بنا رہی تھی، تو وہ پوری گلی میں، پورے محلے میں، پوری بستی میں گھوما، اور جو اسے بیوہ ملی، جو اسے یتیم ملا، جو اسے مسافر ملا، جو اسے غریب ملا، اسے اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے آیا، اور پھر جب شام کو دسترخوان لگایا، ان سارے بیواؤں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، دین کے طالب علموں کو جب کھانا کھلایا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، مولا اس کو امیری ہی عطا فرما، غربت اس کی باغ فرما دی۔ تو پھر اللہ کے کلیم کو رب تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اے میرے کلیم، جا اس گھر کا ایک دفعہ پھر چکر لگا کے آ۔ اللہ کے کلیم نے عرض کیا، مولا اب کیا معاملہ ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، جا کے دیکھ تو صحیح وہ منظر کیسا ہے، وہ لوگ کتنے ہیں، جو کتنے اچھے ہیں، جو میرے رزق میں سے مجھے ہی قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے کلیم وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے رہے تھے، اللہ انہیں کئی گنا زیادہ عطا فرما رہا تھا۔
سال امیری کے، اور پھر میں نے ان سے پوچھ کے تجھ سے دعا کی کہ مولا انہیں پہلے 40 سال امیری کے عطا فرما، اب بتا ان کے ہاں غربت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس نے میرے رزق میں سے مجھے قرض حسنہ دیا ہے اس کے اگلے 40 سال بھی امیری میں تبدیل فرما دیے۔ جو اس نے 40 سال امیری میں اور 40 سال غربت میں گزارنے تھے، وہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کو کھانا کھلانے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے، اللہ کو قرض حسنہ دینے کی برکت سے، اللہ کریم نے اس کے اگلے جو 40 برس جو غربت میں گزارنے تھے ان کو بھی امیری میں تبدیل فرما دیا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی اور خرچ کر رہی تھی، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء گن گن کے نہیں کہ غریب کو ایک کو 10، دوسرے کو 20 دیے ہیں، تیسرے کو 10 دیے ہیں، چوتھے کو 5 دیے ہیں، چھٹے کو 10 دیے ہیں، ایسے گننا نہیں۔ اگر تو گنے گی تو پھر یہ نہ سوچنا کہ اللہ تو وہ کریم ہے جو بغیر حساب کی عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر خیرات کرنے سے منع فرمایا ہے کہ آج ہم نے 10 روپیہ خرچ کیا ہے، ہم نے 20 روپیہ خرچ کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم گنو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، میں تو تمہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں جسے چاہتا ہوں اپنے خزانوں سے بغیر حساب کی عطا فرما دیتا ہوں، تو پھر تمہیں حساب کتاب سے دیا جائے گا۔ اگر تم ان گنے جو مٹھی میں آیا اسے غریب کے ہاتھ میں تھما دو گے، وہ تمہیں دبا دے گا، تو اللہ تمہارے خزانوں میں غیر لا متناہی تعداد میں خزانوں کی بارش کا نزول فرما دے گا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کیا تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نبی مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، اور ایک غریب صحابی ہے، اور وہ غریب صحابی رو رو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت غریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی زیادہ غربت ہے؟ یا رسول اللہ کبھی ایک مہینے میں کھانا میسر آتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں آتا۔ کتنے مہینے میں ایک بار کھانا نصیب ہوتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے رسول خزانوں کے وارث ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، رسول اللہ نے عطا بھی فرمایا، اور اس بندے نے کیسے دامن پھیلا کے رسول اللہ سے دعا مانگی، اور پھر جب رب نے اسے دیا تو اس نے کس طرح نیک راہ میں خرچ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا مالا مال فرما دیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بہت زیادہ غربت ہے، کبھی مہینے کے بعد کھانا کھانے کا نصیب ہوتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کبھی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے جوتے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، بہت پرانے ہیں، بہت پیبند لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے رسول اللہ کی کریمی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ حضور کی آواز سنتے ہی فوراً دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، اور رسول اللہ کے دربار میں آ کے دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے آواز دی، فرمایا عثمان غنی کہاں ہے؟ عثمان غنی کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ علی شیر خدا کہاں ہے؟ عمر ابن خطاب کہاں ہے؟ سارے صحابہ حضور کی سامنے جمع ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ ایک مدینہ کا غریب ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی،
اسے مہینے میں ایک بار کھانا ملتا ہے، کھانے کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو اس کی شادی کا انتظام کر دے؟ آپ میں سے کون ہے جو اس کے ولیمے کا انتظام کر دے؟ کون ہے جو اس کے ولیمے کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر دے؟ کسی صحابی نے اس کی چارپائیوں کا ذمہ لیا، کسی صحابی نے اس کے پہننے کے لیے کپڑوں کا ذمہ لیا، یعنی ہر صحابی نے تھوڑا تھوڑا جتنا حسب توفیق تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتا تیرا کوئی رشتہ دار ہے جس کے ہاں تیری عمر کی بیٹی موجود ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا چچا ہے، اس کی بیٹی میری ہم عمر بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پر یا رسول اللہ میں غربت کا مارا ہوں، میری طرف تو نہ چچا دیکھتا ہے نہ چچا کی بیٹی دیکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ما زاغ البصر کی آنکھوں میں تو آ گیا ہے، اب صبح قیامت تک دنیا تمنا کرے گی کہ کاش وہ صحابی نظر آئے اور ہمیں اسے جی بھر کے زیارت ہو جائے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ چچا کی بیٹی ہے لیکن چچا غربت کے مارے میری طرف دیکھتا نہیں اور نہ ہی چچا کی بیٹی دیکھتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، حضرت بلال کو اور حضرت ابو ہریرہ کو یا دو صحابہ کو حضور نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ اس کے چچا کے گھر جانا اور اسے میرے پاس بلانا، کہنا اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اس صحابی کا وہ چچا رسول اللہ کا پیغام سنتے ہی بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، رسول اللہ کے دربار میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کا نکاح میں اس اپنے صحابی سے کر دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان اس صحابی نے سنا جس کی بیٹی تھی، اس نے تو کہا یا رسول اللہ یہ غربت کا مارا ہے، بہت غریب ہے، اس کے پاس مال و زر نہیں ہے، میری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ سارے جو کچھ والدین رشتہ دیکھنے اور کرنے میں سوچتے سمجھاتے ہیں وہ سارا کچھ اس صحابی نے رسول اللہ سے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی غم نہ کر، اب جس ہاتھ میں وہ ہاتھ لے کے جا رہا ہے اللہ اسے اپنے رحمت سے مالا مال فرما کے رکھتا ہے اور وہ نبی اسے اپنے خزانوں سے عطا فرمانے والا۔ اس صحابی نے پھر ہاں بری یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں اس کو اپنی بیٹی دے دیتا ہوں، حالانکہ یہ میرا رشتے میں بھتیجا ہے۔ دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں نکاح پڑھا دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کس کے پاس کھجوریں موجود ہیں، کس کس کے پاس کھجوریں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا آج بھی باغ اور اس کی آمدن بیت المال میں آج بھی مدینہ منورہ میں جمع ہوتی ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ کے بینک میں حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے نام چلتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے کا، اس کے خاص قسم کے کھجوروں کے حلوے کا انتظام عثمان غنی کر دیتا۔ جب اعلیٰ قسم کا ایسا حلوہ تیار ہوا جو اس نے اور اس کی بیوی نے صرف کھانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کھڑا کیا، فرمایا تیرا فلاں مدینے کی فلاں گلی میں ایک مکان خالی ہے، وہ تیرا پرانا مکان ہے اور تو نئے مکان میں شفٹ ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا کیا تو چاہتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے وہ مکان میرے صحابی کو عطا کر دے؟ اب کون رسول اللہ کا حکم موڑ سکتا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ حکم دیتے ہیں تو یہ آپ کا نوکر، آپ کا خادم اس صحابی کو وہ مکان دینے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس صحابی کا ساز و سامان، جہیز کا سامان اٹھاؤ اور فلاں اس صحابی کے مکان میں چھوڑاؤ۔ اور اس صحابی کو فرمایا یہ تیری زوجہ ہے اور تو اس کو ساتھ لے جا اور اس مکان میں چلا جا۔ دونوں میاں بیوی بیٹھے اور ایک دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر بیٹھے، دونوں میاں بیوی بیٹھے اور کھانا کھانے لگے تو دروازے پہ کوئی فقیر آیا اور فقیر بھی مدینے کا فقیر آیا۔ بلند آواز سے بولو یا سبحان اللہ۔
فقیر آیا اور دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتا ہے کہ میں مدینے کا فقیر ہوں اور بھوکا ہوں، جو تمہارے ہاں سب سے اچھا کھانا موجود ہے وہ مجھے عطا فرما دو۔ ہاں، اس صحابی کو نا جب رسول اللہ کو وہ جب عرض کر رہا تھا کہ میں غریب ہوں تو جبرائیل اترے تھے اور جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی صرف کل زور کے وقت تک زندگی ہے۔ کب تک؟ کل زور کے ٹائم اس نے وفات پا جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا وہ جو صحابی تھا اس نے عرض کی یا رسول اللہ دوسرا یہی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ مال و زر عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی شادی کروائی۔ اب جب وہ گھر گیا تو گھر کھانا کھانے لگے دونوں میاں بیوی، تو دروازے پہ فقیر آیا۔ فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس فقیر نے صدا دی، آواز لگائی، جو کچھ تمہارے گھر میں اچھا کھانا موجود ہے وہ مدینے کے فقیر کو کھلا دو، اللہ تمہیں بہت زیادہ عمر عطا فرمائے گا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھانے لگے تھے اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ صحابی انہوں نے کبھی زندگی میں کھجور کا حلوہ کھایا ہی نہیں تھا، لیکن جب مدینے کا فقیر ملا اور دروازے پہ دستک ہوئی اور شادی کی رات دستک ہوئی تو دونوں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اے میری زوجہ، ہم تو اچھا برا وقت جیسے بھی ہوگا گزار لیں گے، پتہ نہیں اس فقیر کو رات کو بھوکا سو سکے گا یا نہیں سو سکے گا۔ دونوں میاں بیوی نے وہ برتن پکڑا اور دونوں نے مل کے ہی اس حلوے کو، اس کھجوروں کے اعلیٰ لذت کے حلوے کو اٹھا کے مدینہ کے آئے ہوئے اس دروازے کے اوپر فقیر کو عطا فرما دیا۔ جب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ خیال رکھنا، کل اس دروازے پہ پھر جانا، جب تم نماز ظہر ادا کر لو تو اس دروازے پہ ضرور جانا، اگر اس دروازے سے رونے کی آواز آ رہی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ جب صحابہ نے دوسرے دن نماز ظہر ادا کی، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس گھر میں گئے، اس گھر میں سے اندر سے خوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی، مسکرا رہے تھے، جھوم رہے تھے، خوشیوں کا اس گھر میں راج تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے بندے، تیری کل آج زور کے وقت موت ہونی تھی، میں نے تیری خواہش پوری کر دی تھی، تیری شادی بھی کر دی تھی، تیرا نکاح بھی کر دیا تھا، تیرا ولیمہ بھی کر دیا تھا، لیکن بتا تو نے رات کو کون سا وہ اچھا عمل کیا ہے کہ اللہ نے تجھے زندگی عطا فرما دی۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ فداؤ کا ابھی و امی، میری امی جی، میرے ابا جی آپ کی عزت اور ناموس پر قربان ہو جائیں، میں نے اور کوئی اچھا عمل نہیں کیا، جو آپ نے خوشبو والا لذت والا اعلیٰ قسم کا حلوہ بنوا کے دیا تھا کھجوروں کا، جب ہم کھانے لگے شام کا ٹائم آیا تو وہ ایک فقیر آیا مدینے کا، ہم نے اس فقیر کو وہ حلوہ پیش کر دیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ رہے تھے اور آسمان سے جبرائیل اترا اور جبرائیل رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس کو مال بھی ملا، پیٹ بھر کے کھانے کے لیے بھی ملا اور خود نہیں کھایا، اللہ کو قرض حسنہ دیا تو اور اس فقیر نے دعا فرمائی یا اللہ اس جوڑے کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرما اور انہیں لا تعداد عمر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کی دعا کو قبول فرما کے ان کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ تو اگر ہم اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خزانوں سے لا تعداد عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اللہ کو قرض حسنہ دینے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ میں بعض نصیحت میں کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی خطا تو اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے ہوئے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں رب کائنات معاف فرمائے، کسی بزرگ بھائی بچے رب کائنات سے دعا کروں رب کائنات معاف فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔